یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوال بلند صلوات فاتحین نے مباہلہ کی مبدت میں زندگی کا ایک ایک سانس بسر فرمانے والے میرے معظم مکرم سامعین، سب سے پہلے نوجوانان ملت کے تشیع کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے اس آیت کو موضوع سخن اس لیے قرار دیا ہے کہ جن حضرات نے اس ہفتے میں 24 ذی الحجہ کے بعد
یا 24 ذی الحجہ سے پہلے سوشل میڈیا پر توجہ فرمائی ہے، ان کے سامنے یہ میڈیا کی آواز ان کے کانوں تک اب بھی گونج رہی ہوگی کہ کسی خود ساختہ سکالر آف اسلام نے اپنے مقام پر بیٹھ کر میدان مباہلہ کے فاتحین کی تصویری تفسیر کا انکار کیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی تصویری تفسیر کا انکار کیا ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یعنی جن کو میدان مباہلہ میں رسول خدا بحکم خدا فتح مباہلہ کی ضمانت بنا کر لے کر گئے، ان کے جانے کا صراحتاً انکار کیا ہے۔ یعنی یہ تو تسلیم کیا ہے کہ آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ماننے سے کھلا کھلا واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ ابنا کی جگہ پر حسنین اور نساء کی جگہ پر سیدہ فاطمہ اور انفسنا کی جگہ پر علی کا جانا کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ گئے ہیں اور نہ مباہلہ واقع ہوا ہے، صرف ذکر مباہلہ ہے۔ اور اس آیت کو سن کر ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ یہ میں نے چند کلمات اس لیے ادا کیے ہیں تاکہ صفحات ذہن پر یہ نقش رہے کہ میں نے اس آیت کو موضوع سخن کیوں قرار دیا ہے۔ اب آیت نمبر سورہ نمبر 3 کی، سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 61 ہے، 61 ہے کہ میرے حبیب، میرے محبوب، آپ 2 دن برابر وفد نصارہ کے سامنے مجھ اللہ کی توحید منوانے کے لیے برابر ثابت قرآن پڑھتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی ضد اور اپنی عداوت و حسد کے پیش نظر قرآن کے بخشے ہوئے دلائل کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب میں خود اللہ آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ ان نصارہ کے وفد سے کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ اب ان سے کہہ دو کہ آؤ، اگر تم ان دلائل کو قبول نہیں کرتے جو میں تمہارے سامنے اللہ کے قرآن سے پیش کر چکا ہوں اور اپنی طرف سے بھی دلیل دے چکا ہوں کہ تم نے کہا کہ جناب عیسیٰ اس مقام پر اور مرتبے پر ہیں، تو میں نے جب تم سے کہا تھا کہ جناب عیسیٰ کا ہر مقام فضل و فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن پتہ چلا ہے کہ جناب عیسیٰ یہ عبادت نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، تو ان نصارہ نے چیخ کر کہا ان کے وفد نے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ جناب عیسیٰ تو ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا جب تم اقرار کر رہے ہو کہ عیسیٰ مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا ہے، تو اب بتاؤ وہ کون سا معبود ہے جس کی عیسیٰ عبادت کرتا رہا؟ درود پڑھیے گا صلوات۔ لیکن انہوں نے جب تمام دلائل کو ماننے سے خواہ وہ عقلی تھے خواہ وہ نقلی تھے انکار کر دیا، تو اب رسول کو اللہ کا حکم ملا کہ میرے حبیب ان کے سامنے اب اعلان کر کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹی لاتے ہیں۔ یہ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں جہاں میری زندگی خطابت بسر ہوئی ہے، میں کسی نامعلوم علاقے میں نہیں پڑھ رہا، میں نے عمدن جان بوجھ کر آج زندگی میں پہلی مرتبہ میرے سامعین نے تجربے میں مجھ سے یہ سنا ہوگا
ورنہ پہلے کبھی نہیں سنا. ہمیشہ میں بھی یہی ترجمے میں کہتا تھا کہ ہم اپنی مثال لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ, لیکن آج میں کہہ رہا ہوں ہم اپنی بیٹی لاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیاں لاؤ. میں انشاءاللہ ابھی آگے بڑھ کر اس کی تشریح کرتا ہوں کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے. ہم ذاتن و صفاتن حسبن و نسبن اسے لاتے ہیں جو مجھ جیسا ہوگا. توجہ فرمائی آپ صاحبان نے میرے اس فکرے پر, یعنی انفسنا و انفسکم, ہم حسبن و نسبن ذاتن و صفاتن اسے لاتے ہیں جو مجھ جیسا ہوگا, اور تم بھی انہیں لاؤ جو تم جیسے ہوں گے. کیوں لاؤ؟ تاکہ مل کر بیٹھے اور کیا کریں, مل کر بیٹھے ثم نبتہل مباہلہ کریں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور اللہ کاذبین پر یعنی جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے. معلوم ہوا یوم مباہلہ صرف فتح اسلام کا دن نہیں, میں ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا چونکہ 40 یا 45 منٹ میں مجھے فضائل ختم کرنا ہوگا. میں یہاں پھر عرض کر رہا ہوں کہ معلوم ہو گیا اس آیت کے آخری جز سے فلعنت اللہ علی الکاذبین سے کہ میدان مباہلہ صرف فتح اسلام کا دن نہیں, صرف اسلام کی فتح مندی کا دن نہیں, صرف اسلام کی سربلندی کا دن نہیں, بلکہ میدان مباہلہ جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا دن بھی ہے. دیکھو میرے ایمانی روحانی بیٹو, میں تو کوشش کروں گا کہ بات میں آسانی سے عرض کرتا چلوں, لیکن چونکہ جواب دے رہا ہوں تو اس لیے تھوڑی سی اس میں مشکلات پیش آئیں گی. اگر کہیں میرا کوئی بیٹا میری بات نہ سمجھ سکے تو میری طرف سے اسے اجازت ہے, وہ وہاں سے فوراً کہتے کہ انکل مولوی کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی, تو میں اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوم مباہلہ سن 11 ہجری 24 ذی الحجہ سے شروع نہیں ہوا. آغوش علم و معرفت کے پابندہ سامعین, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یوم مباہلہ سن 11 ہجری 24 ذی الحجہ سے بیٹا بڑی قابل توجہ بات ہے, شروع نہیں ہوا, بلکہ جب سے جھوٹ اور جھوٹے ہیں بڑے سکون کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. معلوم ہوا یوم مباہلہ سن 11 ہجری 24 ذی الحجہ سے شروع نہیں ہوا, بلکہ جب سے جھوٹ اور جھوٹے ہیں تب سے یوم مباہلہ شروع ہے, اور جب تک جھوٹ اور جھوٹے رہیں گے یوم مباہلہ جاری رہے گا جب تک سچ منوانے والا سچا نہیں آتا. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر جب تک لعنت برستی رہے گی تب تک یوم مباہلہ جاری رہے گا. تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یوم مباہلہ صرف فتح دین اسلام کا دن نہیں, یوم مباہلہ صرف جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا دن نہیں, بلکہ یوم فتح مباہلہ یہ بھی بنوا رہا ہے کہ ہمارا رسول بے اولاد نہیں, شاہ
خوشحال رہے اور آپ کی شرعی تمنائیں پوری ہو. جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کی شرعی آرزوئیں پوری ہو. تو میں نے جو فکرہ دیا ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں، یوم مباہدہ یعنی آیت مباہدہ یہ منوار ہی ہے کہ ہمارا رسول بے اولاد نہیں، بلکہ آیت کے آغاز میں جو آیت کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. یہ محمد نہیں کہہ رہا، یہ اللہ محمد کی زبان سے کہوا رہا ہے. اگر محمد کے بیٹے نہیں تھے، میں پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، اگر محمد کے بیٹے نہیں تھے تو اللہ نے کیوں کہا کہ ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں؟ تم اپنے بیٹے لاؤ. معلوم ہوا اللہ کے نزدیک محمد کے بیٹے ہیں. اسی لیے تو اچھا چلو اور آگے بڑھو. جب اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے کہو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول کے حسین بیٹے نہیں ہیں، جو بھی کہتا ہے میں نام نہیں لے سکتا، جو بھی کہتا ہے، یعنی جو بھی اللہم صلی علی محمد پر آ کر درود کو روک لیتا ہے، جو بھی اللہم صلی علی محمد پر آ کر درود کو روک لیتا ہے، اسے ثابت ہوا کہ وہ رسول کو صاحب اولاد نہیں مانتا، اللہ منوا رہا ہے. اچھا چلو ایک فکرہ اور دے دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں. خود رسول بھی منوا رہے. یہ ہے اسرار علیکم، میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. ٹائم نہیں ہے میں باقی کتابوں کے نام نہیں دیتا. رسول پاک نے اصحاب کے مجمع میں اسرار المحرقہ میں ہے بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، خبردار تم کبھی مجھ پر بدرا ناقص تم بریدہ نامکمل درود نہ پڑھا کرو. پتا چل گیا نا کہ کچھ پڑھتے تھے تو رسول نے کہا. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، اے میرے صحابیوں تم مجھ پر اب تک تم کو ناقص درود نہ پڑھا کرو. جب اللہ ناقص قربانی قبول کرنا گوارا نہیں کرتا، کوئی حد ہے آپ کی خاموشی. جب اللہ ناقص قربانی قبول کرنا گوارا نہیں کرتا تو اللہ ناقص درود پڑھنا گوارا. تو تم مجھ پر ناقص درود نہ پڑھا کرو. فوراً صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گریشی تشریح بھی فرما دیجئے کہ وہ ناقص درود کون سا ہے جو ہم نے آپ پر نہیں پڑھا. اب رسول نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو اور تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وتمسکون، اور یہاں تک درود پڑھ کر تم رک جاتے ہو. دیکھو کتنا واضح طور پر رسول ارشاد فرما کے جا رہے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو اور تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، کہ میں کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، اور یہاں آ کر تمسکون تم درود کو روک لیتے ہو، تو یہ درود ناقص ہے، یہ نامکمل ہے، یہ درود تم بریدہ ہے. تو پھر یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ اب رسول کا آگے جواب ہے، فرماتے ہیں بل قولوا، بلکہ تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ محمد پر اور آل محمد پر اپنی رحمتیں جیسے نازل فرماتا چلا آ رہا ہے ویسے ان رحمتوں کو ان پر قائم و دائم رکھ. اب ایک فکرہ دیتا ہوں، توجہ بڑی چاہتا ہوں، دیتا ایک فکرہ ہوں. اللہم ذہن میں دہرائیے گا، اللہم صلی علی محمد، یہاں محمد کے بعد پھر کیا ہے؟ وعلی
آل محمد. اب آؤ ایک اور دور کی طرف. کما صلیت ابراہیم. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا توجہ چاہتی. کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جیسے تو نے کما جیسے تو نے درود بھیجا ہے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر, جیسے وہاں ہے ویسے یہاں ہے. تو جب وہاں ابراہیم کے بعد کسی فاصلے کا تذکرہ نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, بلکہ ابراہیم کے بعد فوراً بلا فصل اسی آل کا ذکر ہے, تو پھر محمد کے بعد فاصلہ کہاں سے آ گیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رسول نے محمد کے بعد بلا فصل اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو وہ رسول کی آل ہے, وہ رسول کی اولاد ہے. تو اب اگر کوئی درود پڑھتے وقت محمد کے بعد آل اور محمد کے درمیان فاصلہ رکھ دیتا ہے تو پھر وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہاں گیا؟ درود پڑھیے گا آسان آوا. بہت اچھا. یہاں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. بچے چپ کر جاتے ہیں, میں کیا کروں, لیکن میری مجبوری ہے, اس لیے میں ان کی تسلی کی خاطر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. معلوم ہوا اللہ کی اطاعت مشروط ہے. کس کی اطاعت کے ساتھ؟ رسول کی اطاعت کے ساتھ. رسول کی اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت ہے. اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے, نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, حج کرتے رہو, عمرے بجا لاتے رہو, تمام کرتے رہو, صدقات دیتے رہو, خیرات دیتے رہو, کچھ بھی نہیں ہے. اطاعت رسول ہے تو عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, جہاد ہے. اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو دامن یہاں بھی خالی ہے وہاں بھی خالی ہے. تو اطاعت رسول کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. یہ درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان؟ کے حوالے سے میں امام شافعی کے دو شعر پڑھ رہا ہوں جو میرے بچوں کو, میرے عزیزوں کو اچھی طرح یاد ہے. ترجمہ تو خیر یاد ہی ہے کہ یہ بھی الصواعق المحرقہ میں ہے کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ افاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد, اگر تمہاری شان میں, تمہاری فضیلت میں, تمہاری تعریف میں کچھ بھی نہ کہا جائے تو صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو واجب قرار دے دیا ہے. اور اگلا شعر جو ہے انتہا پہ, کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اس سے پڑھ کر تمہاری فضیلت کوئی کیا بیان کرے گا کہ اگر کوئی نمازی اپنی نماز میں تم پر درود نہیں بھیجتا تو جہاں بھی نماز منہ پہ ماری جائے گی وہاں بھی نماز. مجھے شعر تو یاد نہیں ہے, اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے پہلا دوسرا یاد دیا. مجھے ایک ہی مصرع یاد ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, بالحب اہل بیت عبادت, بالحب اہل بیت
عبادت حرام ہے تو وہ آل کون ہے؟ وہ اولاد رسول کون ہے؟ وہ اہل بیت کون ہے جن پر محمد کے بعد بلا فصل درود ہے؟ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آئیے آ کر اس سے پوچھئے شیخ سعدی علیہ الرحمہ سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلغ اللہ بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اگر اور بھی کوئی ہوتا تو ذکر ہوتا۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا، لیکن ہم پہنچنا ہے مجھے، اللہ کرے میں اپنے وقت کے اندر وہاں تک پہنچ سکوں۔ ہم اپنے دیکھیے لفظ ہے نا، ابنا انا نساء انا، اب بات مشکل ہوگی، بچے کچھ سمجھ نہیں سکیں گے، لیکن میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔ ابنا انا نساء انا انفسنا، یہ عربی کا نا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اردو زبان میں جب آپ اس نا کا ترجمہ کریں گے تو اس نا کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے اپنے۔ اپنے، اچھا اپنے کی ضد کیا ہے؟ غیر۔ میں پڑھ رہا میرے سامنے ذرا کل سے ہو سکے سامنے بیٹھے جو تھوڑا سا معمولی سا میرا ساتھ دے سکے، آپ کی بڑی مہربانی۔ نا ہم شیعہ ترجمہ دیکھیں یا غیر شیعہ ترجمہ دیکھیں، یہ تقریر ٹائم چل رہی ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا فریضہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نا کا معنی ہے اردو زبان میں اپنے، یعنی اب نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، میں نے کھینچ کر عرض کیا ہے، ہم خبردار جنہیں میں لے کے جا رہا ہوں انہیں خیر نہ سمجھنا، ہم اپنے بیٹے لے کے جاتے ہیں، ہم اپنی بیٹی لے کے جاتے ہیں، ہم اپنے جیسا لے کے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں اپنے کی ضد کیا ہے؟ غیر۔ نتیجہ آج نکلے یا نہ نکلے، لفظ نتیجے کا دے رہا، پھر ماننا پڑے گا کہ رسول میدان مباہلہ میں جنہیں لے کر گئے وہ اپنے تھے، جنہیں بٹھا کر گئے عدالت میں بسر ہوا ہے، لیکن آپ کی اس نعروں کی گونج میں اور اس حوصلہ افزا انداز میں مجھے پھر دوبارہ صحت اللہ دی ہے۔ تو میں جو فکرہ دے رہا ہوں اس کی تشریح کی آپ کی داد دینے سے اور توجہ فرمانے سے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے لے کے جاتے ہیں، تو جنہیں لے کر گئے وہ اپنے تھے، جنہیں بٹھا کر گئے وہ غیر تھے۔ اب چونکہ اس مولانا کو رسول کے اپنوں میں اس کا اپنا نظر نہیں آیا، زبان پہ آ گئی ہے، حالانکہ پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا اور 9 پڑھتا ہوں، لیکن اب تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں، رخ تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے زمانہ اقتدار میں لوگوں سے زور اور زر کے ذریعے سے یہ منوانے کی کوشش کی کہ ہم رسول کے اپنے ہیں۔
اپنے دور میں اپنے آپ کو رسول کا اپنا منوانے کے لیے زور و زر کو صرف کیا. بھائی کمال کی بات ہے. میرا مجمع خاموش رہ گیا ہے، میں تشریح نہیں کرنا چاہتا تھا. جن لوگوں نے رسول اور رسول والوں کو شعب ابی طالب میں 3 سال برابر زحمتوں اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے معصوم رکھا، جن لوگوں نے مکہ کے دار الندوہ میں بیٹھ کر رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا، جن کی باقیات نے جن کی سمجھ میں نہ آئے وہ داد دینے والے سے پوچھ لینا، میں تشریح کروں گا. جن کی باقیات نے عقبہ کی گھاٹی میں رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا، جن لوگوں نے رسول پاک کو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا اختیار دے دیا، یعنی مجبور میں نہیں کہتا، اختیار دے دیا، جن لوگوں نے غنیمات اور سرایا میں جو اپنے مقابل رسول کے بن کر آئے ان کی سر کے ساتھ اور زور کے ساتھ ان کا موافقت کی، اب انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنوں کو نہ مانے. ابھی وہ جب منواتے رہے میں فکر چھوڑ لیا، آپ نہیں دے سکے میں بھی نہیں دیتا. جو لوگ منواتے رہے کہ ہم رسول کے اپنے ہیں، ایک دور ایسا بھی آیا کہ صاحب قوت، صاحب طاقت، صاحب حکومت، صاحب سلطنت نے مسلمانوں کے جمع غفیر میں جو رسول کے روضے کی زیارت کے لیے جمع ہوا تھا، اس صاحب طاقت نے آگے بڑھ کر، صاحب سلطنت نے آگے بڑھ کر رسول کے تعویذ لحد پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا اپنے آپ کو رسول کا اپنا منوانے کے لیے کہ السلام علیکہ یا ابن امی. جو چپ ہیں انہیں چپ رہنے دو، جو سمجھ گئے ہیں وہ میرے ساتھ ضرور بولے، میں باقیوں کو کچھ نہیں کہتا. السلام علیکم یا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو. یہ یا ابن امی کیوں کہا، چچا کا بیٹا کیوں کہا؟ تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ہی رسول کے رسول کے اپنے ہیں. بس وہ اپنا نہیں تھا، جب اس نے اپنے آپ کو رسول کا اپنا منوانے کے لیے یہ کوشش کی تو اب جو رسول کا اپنا تھا، یعنی جو خون رسول تھا، جو گوشت رسول تھا، جو پوست رسول تھا، جو ابن رسول تھا، چھپا کے پلک کی دیر سے پہلے وہ آگے بڑھا، بڑھ کر تعویذ لحد پر، جو سمجھ جائیں میرا ساتھ دیجیے، آپ سب سمجھ رہے ہیں، تعویذ لحد پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکم یا جدی. ادھر ہو سلامت رہو. السلام یا جدی، السلام علیکم یا ابی، اے میرے دادا، اے میرا بابا، آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر میرا سلام ہو. امام موسیٰ کاظم نے اپنی جد کی مزار پر ہاتھ رکھ کر آپ کو باپ کہہ کر، جد کہہ کر یہ منوا دیا کہ اپنے ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور ہیں، اور جنہیں اللہ نے اپنا بنا کے بھیجا ہے وہ درود پڑھیے گا. اب جس بات کا میں نے وعدہ کیا ہے میں اس کی طرف توجہ کر رہا ہوں. لفظ ہے ابناءنا، نساءنا وانفسنا. کہا یہ جاتا ہے اور کہنے والے نے بھی کہا ہے کہ یہ بیٹی ترجمہ کرتے ہیں شیعہ، یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ جب لفظ ہے نساء جو جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مؤنث کی جماعت کے لیے
جو استعمال ہوتا ہے. تو یہ شیعہ حضرات بیٹی کا معنی کیسے کرتے ہیں؟ جی نساء ایک نسبت تو اب ذرا بات مشکل ہے، آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، لیکن چونکہ جواب ہے اور بابا جی خیر ہے. اچھا کون سے نساء نسبت نسوان، یہ تینوں اسم ہیں عربی زبان میں. ان تینوں اسموں کا یعنی نساء کا، نسبت کا، نسوان کا جو معنی بنتا ہے وہ ہے جمع مؤنث، یعنی عورتوں کی جماعت، عورتوں کی زیادہ تعداد. پتر جی بیٹھو، بیٹا جی بیٹھو، شاباش میں چاند ہوتا جن کا بچہ ہے آرام سے نکال. سلام لفظ کا توجہ ہے جو بات نہیں ہے. میں نے 45 منٹ پر مضبوط جہاں ہوا وہی روک دوں گا. نساء نسبت اور نسوان تینوں کا معنی ہے جمع مؤنث یعنی بہت ساری عورتیں. لیکن توجہ بہت مشکل بات ہے اور بڑی محنت سے میں دے رہا ہوں کیونکہ جواب تھا اس لیے مجھے کافی تلاش کرنا پڑا. تو اب یہ نسبت نساء کا معنی جمع کب ہوگا؟ جمع مؤنث قرینے کے مطابق، شواہد کے مطابق. یعنی جہاں عربی عبارت میں لفظ نساء ہے وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے ذکر کس کا ہے. یعنی وہ قرینہ دیکھ کر معنی کرنا پڑے گا. بچے کہیں گے جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بیٹا دو لفظ کی بات ہے. بچہ بیمار ہے، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے انار لا دو، تو اب اس کا باپ کون سا انار لا دے گا؟ کھانے والا، فروٹ والا. یہی بچہ ہے، یہی باپ ہے. شب برات آ گئی، اب اسی بچے نے باپ سے ضد کر کے کہا بڑی مہربانی آپ کی کہ بابا جان مجھے انار لا دو. اب باپ بھی وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے، لفظ بھی وہی ہے. اب باپ کون سا انار لائے گا؟ اب مناسبت وقت کے اعتبار سے اب کون سا انار آئے گا؟ پھل چڑی والا. معلوم ہوا کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے ذکر کس کا ہے، بعد میں ذکر کس کا ہے، اور قرینہ کیا معنی دے رہا ہے. یہ میں سمجھا چکا. اب آئیے اس کا جب نساء کا لفظ اخوتون کے مقابلہ میں ہوگا، اخوتون کے معنی ہے بھائی. جب نساء کا لفظ بھائی کے مقابلہ میں ہوگا تو اب نساء کا معنی جمع مؤنث نہیں ہوگا، عورتیں نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کا معنی ہوگا بہن، سسٹر. چونکہ یہ بمقابلے بھائی ہے. جب بھائی کے مقابلہ میں نساء کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی بنے گا بہن. اب آئیے قرآن کی طرف. یہ معنی میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا اور نہ دینے کی اشارت کر سکتا ہوں. آئیے قرآن کی طرف. سورہ النساء، اس کی آیت نمبر ہے 176، 176. پیچھے میراث کا ذکر چلا آ رہا ہے. اس ذکر میراث میں یہ آیت ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اگر بھائی بہن دونوں ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں اور بھائیوں کی بہن بھی ہے، تو مرد کا حصہ تو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. تو چونکہ یہاں نساء کا لفظ اخوتوں کے مقابلہ میں ہے تو اس لیے اس کا معنی بہن ہوگا، عام عورتیں نہیں ہوگا. اب اگر یہی نساء کا لفظ
شوہر کے تقابل میں ہے، میاں کے تقابل میں ہے، تو یہاں نساء ان کا معنی بچہ خاموش رہو، بیٹا خاموش رہو، بچوں پر ذرا کنٹرول کیا کریں گے، یہاں معنی نساء ان کا، پھر جمع مؤنث نہیں ہوگا، عورتوں کی جماعت نہیں ہوگی، بلکہ یہاں معنی کیا ہوگا؟ اگر شوہر کا ذکر ہے، مرد کا ذکر ہے، تو یہاں معنی ہوگا بیوی، بیوی۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، آیت قرآن کی طرف، قرآن میں یہ معنی موجود ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر جو ہے وہ 32 ہے، سورہ نمبر بھائی کس کا بچہ ہے؟ بچھائیں بچوں کو نیچے، بچھائیں سے نیچے، دونوں پڑھے سلام، بچھائیں کی نیچے، بچھائیں جلدی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، پھر دونوں پڑھے سلام۔ تو یہاں جو نساء کا معنی ہوگا، جب نساء کا لفظ مرد کے، میاں کے، شوہر کے تقابل میں ہوگا، تو لفظ نساء کا معنی یہاں جمع مؤنث نہیں ہوگا، یہاں اس کا معنی ہوگا بیوی۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، مجھے پتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اب چونکہ نبی شوہر ہے، نبی خامد ہے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم امت کی باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اب جہاں نساء کا معنی کیا بنا؟ بیوی بنا، تو جماعت نہ ہوا نا، بیوی بن گیا نا۔ اب آؤ اس طرف جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، جب نساء کا لفظ اب نا کے تقابل میں ہوگا، بیٹوں کے مقابلے میں ہوگا، اس سے بڑھ کر میں اور آرام سے جب نساء کا لفظ اب نا کے تقابل میں ہوگا، بیٹوں کے مقابلہ میں ہوگا، تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اب جمع مؤنث نہیں ہوگا، جماعت مؤنث نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ بیٹی۔ اب اسی کی دلیل میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ کون قرآن کو مانتا ہے۔ تو لیجیے صاحبہ، اب میں پھر آیت پڑھ رہا، جو موبائل میں لے رہے ہیں ان کے پاس محفوظ ہو رہی ہے، جو کیسٹ سے لے سکیں گے وہ کیسٹ سے لے لیں گے۔ لیجیے میں حوالہ دے رہا ہوں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 49، سورہ البقرہ۔ اللہ بنی اسرائیل سے ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اے بنی اسرائیل، ذرا وہ وقت تو یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں فرعونیوں کے ظلم، بیٹا سمجھ نہیں آ رہی میری بات، سب جھکا لیا ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ تو اے بنی اسرائیل، ذرا مجھے اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے سے برا عذاب پہنچا رہے تھے، وہ برے سے برا عذاب کیا تھا؟ اب اللہ تشریح کر رہا ہے، یذبحون ابناءکم، جب بھی تمہاری کوئی خاتون بیٹا پیدا کرتی تھی تو اس بیٹے کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اپنی کنیز بنانے کے لیے تمہاری بیٹی کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو پہلے کیا ہے؟ ابنا، پھر کیا ہے؟ نساء۔ تو یہاں نساء کا معنی شیعہ سنی جو ترجمہ مردی میں آئے اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں نساء کا معنی کیا ہے؟ بیٹی، کیونکہ ابنا کے تقابل میں ہے تو معلوم ہوا جب ابنا کے مقابلہ میں نساء کا لفظ آئے گا تو وہاں عورتیں نہیں ہوگا، وہاں اس کا معنی بیٹی ہوگا۔ تو آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ وَنِسَاءَنَا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ہم اپنی بیٹی۔ ذرا اس کے بعد
کتب کے حوالے کے بعد خدائے کو یہی روک رہا ہوں. کل زندگی رہی تو انشاءاللہ اسے پھر لے کر میں آگے بڑھوں گا. پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر الکشاف. میرے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر ہے اور حضرت علامہ ڈاکٹر الحاج جناب ڈاکٹر صاحب کی زندگی دراز فرمائے کہ جنہوں نے اتنا بڑا مرکز حسین اکبر صاحب کی ہمیں عطا کیا ہے. تو یہ جو میں حوالے دے رہا ہوں یہ کہاں موجود ہے کتاب. جب آپ کا جی چاہے لائبریری کی طرف رجوع کر کے یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 تفسیر الکشاف. نمبر 2 تفسیر در منصور جلد نمبر 2. نمبر 3 تفسیر کبیر جلد نمبر 8. اور نمبر 4 الصواعق المورقہ. وقت نہیں ہے ورنہ کم از کم میں 20-25 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، لیکن اب میں اسی پہ روک رہا ہوں. پھر کبھی لاہور میں ایسے موضوع پہ بات چلی تو انشاءاللہ مفصل حوالہ جات دوں گا. اس میں یہ درج ہے کہ جب رسول پاک 24 ذی الحجہ سن 11 میں میدان مباہلہ کی طرف جانے لگے تو سب کو انتظار تھا کہ سیگے سب کے لیے ہیں. واہ صحیح بات، واہ صحیح بات. یاد مختصر کو سیگوں میں جمع ہے نا، تو سب کو انتظار تھا کہ سیگے سب کے لیے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ جب تارا اترا تھا، ستارہ اترا تھا، ہر ایک کو انتظار تھا کہ شاید میرے گھر کے چھت پر اتر آئے. لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ستارہ جو ہے یہ اشارہ شناس ہے. اسے اشارے مل چکے ہیں کہ کس کے چھت پر اترنا ہے. یا کس طرح خیبر کے میدان میں سب کو انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے کسی سفارے سے جو ابھی چپ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کسی ہیلے وسیلے سے، کسی ادھر ادھر کی سفارش سے رسول کے علم مجھے دے دے. لیکن علم دینے والے کو پتا تھا کہ کرار کون ہے. تو آج کی رات سب اسی انتظار میں تھے کہ اب تو کوئی جا نہیں سکتا، رسول کے لیے سیرے جمع گئے، ہمارے بغیر رسول کیسے جائیں گے. لیکن وہ تو قائل پلٹ گئے کہ جب رسول نے کیا کیا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن و فاطمہ، میں شیعہ کتب سے نہیں پڑھ رہا، علی جن و فاطمہ و حسن و حسین. جب رسول نے نفس کی منزلت پر علی کو لیا، بیٹی کے مقام پر فاطمہ کو لیا، بیٹوں کی جگہ پر حسین اور حسن کو لیا، بس لیا اور چل پڑے نا آسمان کی طرف. رسول جب میری طرف دیکھیے آسمان کی طرف، رسول نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہا، یہ میں یہی انہی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، اللہم ہؤلاء اہلی. یا اللہ یہ جو میرے ساتھ جا رہے ہیں نا یہی میری آخرت ہے. یہ جو میرے ساتھ جا رہے ہیں نا یہی میری اہل بیت ہے. تو اب رسول پاک سے پوچھا گیا، پھر یہاں کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی لے دو. پوری میں نے تعریف پڑھی ہے جتنی پڑھ سکتا ہوں، فارسی میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی، جتنی استطاعت ہے میں نے پڑھی ہے. ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی لے دو. کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آیت میں یہ نہیں ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا عَشِيرَتَنَا وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَزْوَاجَنَا وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَصْحَابَنَا وَأَصْحَابَكُمْ. آیت میں یہ نہیں ہے کہ ان سے کہہ دو ہم اپنے قبیلے کے لوگ لاتے ہیں، تم اپنے قبیلے کے لوگ لاؤ. ہم اپنی ازواج بیویاں لاتے ہیں، تم اپنی بیویاں لاؤ. ہم اپنے جیسے ہم اپنے صحابی ساتھی لاتے ہیں، تم اپنے صحابی لاؤ. نہ آیت میں یہ نہیں ہے. تو اسی لیے کسی صحابی نے نہیں کہا، میں اوروں کی بات نہیں کرتا، ادھر ادھر میں نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ. کیوں؟ آخری حصہ جز آیت سب کو روک رہا تھا کہ خبردار خیال کرنا وہاں وہی جا سکتا
حضرت علی و فاطمہ حسین و حسن کو لے کر گئے. اب میں پھر اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا. کتاب کا نام ہے ذات العقبہ. یہ اردو کا ترجمہ ہے مودت القربہ, جو سید علی حمدانی شافعی کی یا حنفی کی لکھی ہوئی ہے, اس میں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. ان ابی ریاح مولا ام سلمہ ام المومنین, حضرت بی بی ام, بچوں بتا دو نہیں گئے نا. میری ایک بات سنو, ان مجالس میں آنے کا جو سب سے بڑا مقصد عظیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ لے کر جائیں جو دوسروں کے سامنے بیان کر سکے. یعنی فکری طور پر آپ نے یہاں غذا حاصل کرنی ہے اور روحانی طور پر اپنے آپ کو چارج کر کے جانا ہے, تاکہ جہاں آپ بیٹھے وہاں ہمارے ذاکر کی یا خطیب کی ضرورت نہ ہو, آپ خود وکیل دین محمد و آل محمد. درود پڑھیے گا صلوات. تو ان کے غلام ہیں ابو ریحا. ان سے پوچھا گیا کہ رسول پاک جو میدان مباہلہ میں انہیں لے کر گئے, یعنی علی و فاطمہ حسین و حسن کو, تو صرف انہیں لے کر کیوں گئے؟ بس اسی پہ خط کر رہا ہوں, صرف 2 منٹ آگے ہو چکے ہیں, میں خط کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کالا, اس نے جواب دیا, کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول پاک نے خود جواب دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ جب سیدھے جماتے ہیں تو آپ سے انہیں لے کے کیوں جا رہے ہیں, تو رسول نے فرمایا لاؤ علم اللہ تعالی فی الارض عبادن اکرما من علی و فاطمہ والحسن والحسین لا امرنی فی ان اباہلا بہم. اگر اللہ روئے زمین پر علی و فاطمہ حسین و حسن سے کسی اور کو افضل پاتا, کسی اور کو صاحب تعظیم بد تقریب پاتا, بزرگی والا پاتا, تو اللہ مجھے حکم دیتا کہ میں ان کو ساتھ لے جاتا نصارہ سے مباہلہ کروں, لیکن اللہ نے مجھے کسی اور کو ساتھ لے جانے کا حکم نہیں بخشا, بلکہ اللہ نے مجھے انہی کو ساتھ لے جانے کا حکم بخشا ہے. آپ کہیں گے یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ یہ ہے فکرہ رسول کا. ولیکن امرنی بالمباہلۃ مع ہؤلاء, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہی کے ساتھ میدان مباہلہ میں جا کر نصارہ کے ساتھ مباہلہ کروں, بس ختم. نہ اگلا فکرہ ہے, بس اسی پہ ختم. رسول نے آگے فرمایا وَهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ فَخَلَقْتُ بِهِمْ نَصَارَى. اللہ کے اس حکم سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے جس مخلوق کو خلق فرمایا ہے, علی و فاطمہ حسین و حسن بھی ان سے افضل تھے. اور آج بھی ان سے افضل ہیں. آج یہ کہنا کہ آپ علی کو, حسنین کو, فاطمہ کو باقیوں سے افضل کیوں کہتے ہیں, اس لیے شیعہ کافر ہے کہ انہیں باقیوں سے افضل مانتے ہیں. یار حد ہو گئی ہے, جو مانتے ہیں افضل انہیں کافر کہتے ہو, اور جو منا رہا ہے یہ اگر ہو سکے تو نعرہ لگا دیں, آپ کی مرضی. اللہ اکبر. مباہلہ میں مسلمان مقابلہ میں نہیں تھے, غیر تھے, نصرانی تھے. کبھی انہوں نے رسول کی زبان سے سیدہ کی شان میں کوئی لفظ سنا نہیں تھا, لیکن رسول کا لے کے جانا ان پر یہ واضح کر گیا کہ کائنات کی نساء میں سے اگر کوئی افضل ترین خاتون ہے
تو وہ یہی محمد کی بیٹی ہے. سیدہ کو پلٹایا لیکن ناراض کر کے نہیں پلٹایا, تعظیم کے بعد پلٹایا, تقریم کے بعد پلٹایا. یہی رسول کی بیٹی ہے. رسول کا وصال ہو گیا, بیوی کو مسلمانوں نے یتیمی کا پرسہ دیا. اللہ جانے کس کس انداز میں پرسہ دیا کہ سیدہ کو کہنا پڑا بابا, جس کی تعظیم کے لیے اٹھتا تھا آج اسی بطول کو دے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جس طرح رسول پاک نے پہلی مسجد بنائی, یعنی پہلی مسجد بنانے کا شرف خود رسول کو حاصل ہے. مسجد النبی یہ وہ پہلی مسجد ہے جو رسول نے خود بنائی ہے. اسی طرح پہلا امام بارگاہ, پہلا اذا خانہ, پہلا ماتم زدہ اگر کہیں بنا ہے تو وہ بھی مدینہ. اور کس کے لیے بنا ہے, کس نے بنایا ہے؟ بنانے والا علی ہے. اور جس کے لیے بنا ہے وہ یتیمت الرسول ہے, مظلومت الرسول ہے, جو بابا کے غم میں اس قدر روئی کہ بی بی کو کہنا پڑا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا کس فاطمہ کی تعظیم کے لیے آپ مسرت چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے, جس فاطمہ کے دروازے پر 9 مہینے برابر کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھ کر آپ سلام بھیجتے رہے, جس فاطمہ کی عظمت کو تسلیم کروانے کے لیے آپ جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخرت میں آ کے مجھے ملتے تھے, اور جب واپس پلٹتے تھے سب سے پہلے مجھے ملتے تھے. بابا آج آ کر دیکھو فاطمہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی. سیدہ دن رات روتی رہی. مدینے کے کچھ لوگ جمع ہو کر پھر فاطمہ کے دروازے پر آئے. میں چپ کر گیا, میں آگے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں پھر لفظ ادا کرتا ہوں. سب سے پھر وہ سوچے میں نے کیا کہا. سیدہ روتی رہی. مدینے کے پھر کچھ لوگ فاطمہ کے دروازے پر آئے. اب بھی آپ نے نہیں لیا, پہلے بھی آئے تھے اب بھی آئے. پہلے آئے تھے ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر, اب فاطمہ کے دروازے پر آئے. کہا یا علی ہماری طرف سے فاطمہ سے کہو کہ فاطمہ رونے کا وقت مقرر کرے, یا دن کو روئے ہم رات کو آرام کریں, یا رات کو روئے ہم دن کو آرام کریں. باقی کام کاج بھی ہم نے کرنے, ہمیں سکون نہیں مل رہا فاطمہ کے رونے سے. دستور عالم یہی ہے کہ ہمیشہ رونے والے یتیموں کو پرسہ دیا جاتا ہے, سہارا دیا جاتا ہے, ان کے دل کو سکون بخشا جاتا ہے. لیکن یہاں فاطمہ کو رونے سے منع کیا جا رہا ہے. دوستو, بھائیوں, عزیزوں, بیٹوں, یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ میں باقی سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمیں فاطمہ میں رونے والوں آدم سے لے کر رسول پاک تک یہ واحد نبی کی بیٹی ہے جس کو بابا کے غم میں رونے سے روکا گیا ہے. جب علی نے آ کر یہ پیغام سنایا سیدہ خوب روئی, جتنا رو سکتی تھی روئی. کہا یا علی یا ابو الحسن ان سے جا کر کہو آئندہ تمہیں فاطمہ سے یہ شکوہ نہیں ہوگا. بی بی صبح کی نماز کے بعد تعقیبات کے بعد حسین و حسن کو انگلی سے پکڑ کر جنت البقیع میں چلی جاتی. وہاں ایک بیری کا درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر سیدہ جی بھر کر بابا کے غم میں روتی رہتی, پھر اٹھ کر گھر چلی جاتی. میں کہتا ہوں بی بی آپ کی بڑی اچھی قسمت تھی, آپ بابا کے غم میں روتی رہی, جی بھر کے روئی, لیکن وہاں تو آپ کو کسی نے نہیں روکا. لیکن ہائے آپ کی 4 سالہ سکینہ
جب بھی بابا کے غم میں روئی کسی نے تماچے مارے، بی بی پلٹ آتی۔ ایک دن سیدہ رونے کے لیے گئی، جلدی واپس آ گئی۔ علی حیران ہو کر کہتے ہیں بطول آج جلدی واپس آ گئی۔ بی بی نے رو کر کہا یا ابوالحسن، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں بابا کے غم میں آنسو برساتی تھی، کچھ لوگوں نے وہ درخت کاٹ دیا، انہیں میرا رونا ناگوار گزرا ہے، لیکن فاطمہ پھر بھی رونے کے لیے جائے گی۔ جب بی بی نے کہا میں پھر بھی جاؤں گی، تو سب سے پہلا عزا خانہ، سب سے پہلا امام بارگاہ جو بنا ہے وہ جنت البقیع میں بنا ہے، جو حضرت علی علیہ السلام نے بی بی کے رونے کے لیے کھجور کی شاخوں سے اور کھجور کے تنوں سے یہ امام بارگاہ بنایا تھا۔ تو یہ جتنی امام بارگاہیں کائنات میں ہیں، ان کے مالک بنانے والے نہیں ہیں، ان کی اصل مالکن سیدہ بطول ہے، جس کے لیے یہ بارگاہ سب سے پہلے بنائی گئی۔ اب یہ پہلی بارگاہ ہے جس میں سیدہ روئی، پہلا امام بارگاہ ہے۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہو، کیونکہ علماء کا ماحول ہے، یہ درس کا ماحول ہے، مجھے یقین ہے سنا ہوگا۔ اکثر ہمارے ہاں ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ جب تک کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ، شام کا لوٹا ہوا قافلہ مدینے میں واپس نہیں آیا، مدینے کے بنی ہاشم کو، حضرت حنفیہ کو، جناب عبداللہ کو، باقی ہاشمیوں کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ حسین مارا گیا یا خاندان رسول لوٹا گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علماء سے تسلی کر لینا، 15 محرم سن 61 ہجری، 15 محرم ابن زیاد ملعون نے جب لوٹے ہوئے قافلے کو قید خانے میں کوفے میں بند کر دیا، اس کے بعد اس نے عبد الملک کو مدینے میں بھیجا، مدینے کے گورنر کے پاس، کہ جاؤ جا کر اس کو مبارکبادی دو کہ رسول کا سارا گھر اجڑ گیا، رسول کا سارا گھرانہ مارا گیا۔ اب یہ عبد الملک اس کا پیغام لے کر مدینے پہنچا، گورنر کے دربار میں گیا، عمر بن سعید اس کا نام تھا، جس کے دربار میں جا کر اس نے کہا تمہیں مبارک ہو امیر، رسول کا گھرانہ لٹ گیا، حسین اور حسین کے سارے بیٹے، سارے بھائی، کربلا میں اس کے عزیز و اقارب سارے مارے گئے۔ اب اس نے کہا عمر بن سعید نے کہ جو خوشخبری تو نے مجھے سنائی ہے، اسی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر پورے مدینے کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، اور خاص طور پر محلہ بنی ہاشم میں جا کر یہ اعلان کر کہ رسول کا حسین مارا گیا، سارا گھر اجڑ گیا۔ یہ عبد الملک چلا، اس نے گلی گلی کوچے میں اعلان کیا۔ جب خاندان بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا اور اس نے کہا رسول کا حسین مارا گیا، یہ خود کہتا ہے کہ ایک پورا مدینہ امت کا، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، رونے کے لیے باہر گھروں سے آ گیا۔ اس میں یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کون ہاشمی ہے کون غیر ہاشمی ہے، سارے منہ سر پیٹتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ اس وقت 4 گھر، یہ لکھتے ہیں تاریخ میں، 4 گھر مدینے میں ایسے تھے جو علا خانہ بنے، امام بارگاہ بنے۔ پہلا گھر جناب بی بی ام سلمہ کا گھر، دوسرا گھر حضرت بی بی ام البنین کا گھر، تیسرا گھر جناب حنفیہ کا گھر، چوتھا گھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا گھر۔ یعنی ان گھروں میں عزاداری شروع ہو گئی، آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی، عزاداری شروع ہو گئی۔ جب ہر طرف سے آہو بکا کی صدائیں بلند ہوئی تو بی بی ام سلمہ نے کہا تمام عورتوں سے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ بی بی کہا، فرمایا جلوس بنا کر ہم رسول کے مزار پر جاتے ہیں تاکہ رسول کو اس کی اولاد کا پرسہ دے۔ ادھر جناب حنفیہ نے جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے کہا کہ کتنے مرد رونے کے لیے
ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئے، انہیں جلوس کی شکل میں لے کر چلو۔ یہ وہ جلوس ہے جو مدینے میں پہلی مرتبہ ہمیں حسین میں نکالا گیا۔ ادھر بیویاں چلی، آگے آگے بیویاں چلی، پیچھے پیچھے مرد چلے، ماتم کرتے ہوئے جب رسول کے مدار پر آئے تو تاریخ میں یہ ہے کہ مدار کے در دیوار آپس میں لرز گئی، دیواریں اٹھ گئی، روضہ رسول کا چراغ بجھ گیا۔ بیویوں نے ماتم کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، جسے زبان چسا کے پالا تھا، جسے توش میں اٹھاتے رہے، اس کا پرسہ قبول کرے۔ اب یہاں پر تاریخ میں ہے کہ پوری کائنات کے ادا خانے، امام بارگاہ، ایام محرم میں جب مومن جمع ہوتے، جمع ہو کے روتے تو سیدہ دعا دے کر کہتی کہ میں تمہاری ممنون احسان ہوں، لیکن سب سے بڑا ادا خانہ ایک اور باقی ہے جس نے پپا ہونا ہے۔ وہ ادا خانہ کون سا ہے؟ یوم معاشر میں جب تمام اہل معاشر میدان قیامت میں جمع ہوں گے تو اچانک منادی ندا کرے گا اللہ کی طرف سے، یا اہل معاشر خذ ابصارکم حتی تجود فاطمہ بنت محمد۔ اے اہل معاشر، اپنی گردنیں چھپا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ تیرے محمد کی بیٹی فاطمہ میدان سے گزر رہی ہے۔ سب کی آنکھیں بند ہو جائیں گی سوا رسول پاک کے، رسول کی آنکھیں کھلی رہیں گی۔ جب رسول آنکھیں بند نہیں کریں گے تو پردہ غیب اس کی ندا آئے گی، میرا حبیب، میرا محمد، تو بھی اپنی آنکھیں بند کر لے۔ رسول رو کر کہیں گے یا اللہ، وہ تو میری بیٹی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جب تو نے اسے وصال کے وقت چھوڑا تھا اس کے سر کے بال سیاہ تھے، اس کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، اس کے ہاتھوں پر برم نہیں تھی، اس کا پہلو زخمی نہیں تھا، لیکن آج فاطمہ اس حالت میں آ رہی ہے کہ میرا حبیب تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کے بالوں پر خون حسین ملا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں پر حسن کے کلیجے کے ٹکڑے، اس کی گودی میں اس کے محسن اور حسن کا لاشا ہے۔ جب بھی میدان معاشر میں آئیں تو کل معاشر میں رک کر آواز دے کر کہیں یا عدلو یا حکیمو احکم بینی و بین من ظلمی یا رب العالمین۔ آج فاطمہ تیری بارگاہ میں اپنی اولاد کے خون کا انصاف طلب کرتی، یا اللہ اپنی امت سے پوچھ کہ میرے حسن کا کیا جرم تھا جو اس کے جنازے پہ تیر برسائے۔ یا اللہ اپنے میرے بابا کی امت سے پوچھ کہ میرے حسین کا کیا جرم تھا کہ اس کے لاشے پہ گھوڑے تو آئے گئے۔ تو ایک مومن بیان کرتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ لوگوں کا، مردوں کا آنکھیں بند کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عورتیں اپنی آنکھیں بند کیوں کریں گی؟ تو امام نے رو کر کہا عورتیں برداشت نہیں کر سکیں گی، کیونکہ میری دادی کے ہاتھ میں ایک گچھڑی ہوگی، جب گچھڑی کھولے گی تو اس میں چند کتے برابر ہوں گے جو خون میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی کتا شہزادے محسن کا ہوگا، کوئی کتا شہزادے اصغر کا ہوگا، اور ایک کتا ایسا ہوگا جو میرے دادا حسین کا ہوگا، جو تیروں سے چھلنی ہو کر سوراخ بن گیا ہوگا۔ بس میں آخر میں کہتا ہوں کہ بی بی جب آپ میدان معاشر میں آئی تو منادی نے ندا کی غضوا ابصارکم، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، لیکن جب آپ کی زینب بیٹی، آپ کی چادر کی نسادار بیٹی تمام اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ شام کے بازار میں آئی تو منادی جو ندا کر رہا تھا وہ ندا یہ نہیں تھی کہ اے شام والوں اپنی آنکھیں بند کر لو، بلکہ ندا کیا تھی؟ اے شامیوں
اے شامیوں، اے عورتوں، اے مردوں، اے تماشائیوں، آؤ یہ باغی آ گئے ہیں، جتنا جتنا ظلم کر سکتے ہو یہ باغی کے قیدی ہیں، ان پر ظلم کرو۔ جب بیویوں پر ظلم ہوا کسی نے پتھر مارے، کسی نے گرم پانی پھینکا، کسی نے اوپر سے آگ برسائی، آخر آپ کی بیٹی کو کہنا پڑا شامیوں ہم غیر مسلم کنیزیں نہیں ہیں، قیدی نہیں ہیں، نحن بنات رسول اللہ، ہم تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ ایام عزا ہیں، یہ رسول کے گھرانے کو پرسہ دینے کے دن ہیں، یہ آنسو برسا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ بی بی جن کو کسی نے رونے نہیں دیا تھا آؤ آج ہم سے ان کا پرسہ قبول کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔